نماز میں کھڑے ہوتے تو یہ کیفیت بن جاتی۔ سرکار کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ اتنا بدل کیوں جاتے ہیں، آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، تو آگے سے جواب کیا دیتے کہ تمہیں پتہ نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں، کس ذات کے میں بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کر اس سے مناجات کر رہا ہوں اس سے۔ اور صحابہ کا انداز یہ تھا کہ وہ نماز ایسے پڑھتے تھے کہ رب سے گفتگو کر رہے ہیں، رب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور بلکہ مولا علی شیر خدا تاجدار حالتا کا یہ فرمان موجود ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھا کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ میں رب سے باتیں کروں تو پھر نماز پڑھا کرو۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو رب بندے سے کلام کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور اگر یہ چاشنی مل جائے نا، جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، میرے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ یہ کیسے خوبصورت کلمات ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ بندہ اپنے رب سے کیسے گفتگو کر رہا ہے، کیسے خوبصورت انداز کے اندر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ تو یہ لہسن اور پیاز اور مولیاں، ایسی چیزیں جن سے بدبو آتی ہے، یہ کھا کر نہ جایا کرو۔ کیوں کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور وہ اپنی زبان سے رب کا ذکر کرتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگاتا ہے کہ یہ کتنا خوشبخت بندہ ہے جو اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، اپنے رب کی عظمتوں کے ترانے گا رہا ہے۔ تو یہ نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ لذت مل جائے تو پھر سمجھو ایمان کامل ہو گیا ہے۔ جب یہ کیفیت آ جائے واجلت قلوبہم، جب یہ کیفیت ہو جائے۔ اور سرکار سے پوچھا گیا، حضرت جبریل نے پوچھا، یہ حدیث جبریل کے اندر ہے کہ مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں احسان کیا ہوتا ہے۔ احسان تو حضور نے فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور نے فرمایا تو اپنے رب کی ایسے عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے، تو اس طرح رب کی عبادت کر کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تو نہیں دیکھ رہا تو پھر کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یہ پہلا درجہ اگر مل جائے تو یہ بہت بلند ہے کہ بندے کے اندر یہ تصور ہو کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اس سے کم درجہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب طاری ہو جاتی ہے تو پھر ایمان کی کاملیت بندے کو نصیب ہوتی ہے، پھر ایمان کی لذت اور چاشنی بندے کو نصیب ہوتی ہے جب اس کیفیت پہ بندہ پہنچ جائے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آج ہی میں نے یہ بڑی پیاری بات پڑھی کہ ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، اپنی نماز کے بارے میں بتائیں۔ تو بڑے پیارے جملے ہیں، بڑی محبت والے جملے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ 30 سال سے میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے، میں جہاں بھی کھڑا ہوتا ہوں تصور یہ کرتا ہوں کہ میرے رب کا گھر جو ہے نا، کعبۃ اللہ قبلہ، وہ میرے سامنے ہے، اور میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میں پل صراط کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، پل صراط پر کھڑا ہو کر میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، اور میرے دائیں طرف جنت ہے، میں یہ تصور رکھتا ہوں کہ میرے دائیں طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف دوزخ ہے، اور میرے سر پر موت کا فرشتہ ہے، میرے سر کے اوپر موت کا فرشتہ ہے۔ اور پھر یہ میں سوچ رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ نماز قبول ہو جائے، قبولیت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور جب یہ سوچتا ہوں ہو سکتا ہے قبول نہ ہو تو پھر میں روتا، میں نماز کے اندر روتا ہوں۔ میری یہ کیفیت 30 سال سے چل رہی ہے، اس حالت میں میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو وہ جو آگے سے پوچھنے والے تھے نا، بہت بڑے محدث تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس آپ 30 سال سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں
لیکن ہمیں ابھی تک ایسی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ اصل نماز کی لذت یہ ہے کہ بندہ اس کیفیت کے اندر نماز پڑھے، ایسی حالت کے اندر نماز ادا کرے، تو یہ نماز ہے کامل لوگوں والی، اللہ کے محبوب بندوں والی نماز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے لاڈلے شاگرد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض لینے والے اور مفسر قرآن، ان کی کیفیت کیا تھی نماز کی کہ جب آپ آخری وقت آیا نا، بوڑھے ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس، تو آنکھوں میں موتی آ گیا، آنکھوں میں موتی آ گیا، تو انہوں نے ایک حکیم کو دکھایا، طبیب کو، تو اس نے کہا اس کا علاج تو میں کروں گا لیکن آپ کو کچھ دن نماز چھوڑنی پڑے گی، یعنی سجدہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن آپ نے کیا جواب دیا؟ یہ ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کا مقام ہے۔ انہوں نے فرمایا میں عمر بھر اندھا تو رہ سکتا ہوں لیکن ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں کر سکتا، یہ فیض میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ فرمایا عمر بھر نابینا رہ سکتا ہوں لیکن میں ایک نماز بھی قضا نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب آپ اذان ہوتی تو رونا شروع کر دیتے، جب اذان آتی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، رونا شروع کر دیتے، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جایا کرتی تھی، اتنا روتے۔ اور جب نابینا ہو گئے تو پھر نماز کیسے پڑھتے؟ اب حالانکہ اگر بندہ نابینا ہے تو گھر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے گھر سے لے کر مسجد تک رسی باندھی ہوئی تھی، اس رسی کو پکڑ کر مسجد میں آیا کرتے۔ یہ ان کی نماز کے ساتھ محبت تھی اور پیار تھا، کس قدر وہ اللہ کی عبادت کو پسند کیا کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔